اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ اس بات کی ترغیب کا بیان کہ انسان جو بھی کہے اور نقل کرے اس کی پہلے جانچ کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان جو الفاظ بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک نگراں فرشتہ تیار ہوتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18 کا ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو سنے اسے بنا تحقیق کیے بیان کر دے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر سنی ہوئی بات کو اس کی تحقیق کیے بنا آگے بیان کرنا یا اسے صحیح سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بیان کر کے اپنے کو جھوٹوں میں شامل کر لے، اس لیے پہلے ہر بات کی تحقیق ضروری ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرے وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ہی ایک جھوٹا ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، کچھ روایات میں کاذبین تشنیہ کا الفاظ ہے، یعنی دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑھنے والا اور دوسرا آگے بیان کرنے والا۔ اس میں ان علماء اور عالم دین کے لیے ایک سخت وعید ہے جو جھوٹی حدیثیں بیان کرنے میں کوئی ہچک نہیں محسوس کرتے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ایک سوتن ہے، کیا مجھے اس بات سے گناہ ہوگا اگر میں اس پر یہ ظاہر کروں کہ مجھے اپنے شوہر کی طرف سے خوب مل رہا ہے جبکہ مجھے وہ چیزیں نہیں دیتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز اس کو نہیں دی گئی اس کو جھوٹ موٹ کہنے والا جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ بخاری اور مسلم۔ متشبہ، یہ وہ شخص ہے جو مطمئن ہونے کی بات کرتا ہے حالانکہ وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو ظاہر کرے کہ اسے دین، عہدہ یا مال کے حساب سے خاص درجہ حاصل ہے جبکہ وہ حاصل نہ ہو۔ اور صابی سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کو جال میں پھانسنے کے لیے غلط بات کہہ دیتا ہے، یعنی وہ زاہدوں والا یا اہل علم والا یا مالداروں والا لباس پہنتا اور ان کا سا روپ بناتا ہے تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں آ سکیں، حالانکہ اس کے اندر وہ خوبیاں نہ ہوں جس کو وہ ظاہر کر رہا ہے۔ کچھ نے اس کے اور معنی بھی بیان کیے ہیں۔ فائدہ، کچھ لوگ زاہدوں والا روپ دھار کر اپنے زہد اور عبادت کا نقش قائم کرتے ہیں، کچھ اہل علم کسی شکل اختیار کر کے اپنی عالمانہ شان منوانا چاہتے ہیں، اور کچھ مالداروں میں اپنے کو شمار کرانے کے لیے اچھا لباس پہن لیتے ہیں۔ اگر یہ سب جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے تو یہ سخت گناہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جیسا کچھ ہے ویسا ہی بن کر رہے، اس سے بڑھ کر اپنے کو شمار کرانے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح سوتنے بھی اپنی بابت ایک دوسرے کو غلط رنگ دینے کے لیے غلط باتیں نہ کریں، اور صرف دوسری بیوی کو جلانے اور حسد کی آگ میں بھڑکانے کے لیے شوہروں سے خاص قربت و محبت اور اس کی مہربانیوں کو ظاہر یا دعویٰ کریں جبکہ وہ ایسا نہ کرتا ہو، بلکہ اگر ایسا ہو تو بھی شوہر کی اس کوتاہی کی پردہ پوشی کریں تاکہ دوسری بیوی کی دل آزاری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ صحت دے دیجیے، ہدایت عطا فرما دیجیے، گناہوں کو بخش دیجیے، پریشانیوں کو دور کر دیجیے، حادثات کی موت سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.